السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور ویری گڈ آفٹرنون۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از پاورٹی فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو ڈیفینیٹلی دنیا کے یا پاکستان سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم نے اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ وطن ہے، ہمارا ملک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو پرابلمز ہیں میجر، ان تمام کو ہم نے نہ صرف دیکھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور بلکہ ان کے مسائل کو اپنا مسائل سمجھنا ہے اور اس کے حل کی طرف پوری کوشش کرنی ہے اللہ کی مدد سے اور اسلام کے نظام سے انشاءاللہ۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ تھوڑی بات کر لیں گے۔ پھر پاورٹی کی کرنٹ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، ورلڈ لیول پہ کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، پھر پاکستان لیول پہ کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وٹ آر اٹس پاسبل سلوشنس، کہ جی فرام اسلامک پرسپیکٹیو کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو انیشلی اگر ہم پاورٹی کی بات کریں تو جو غربت بیسیکلی ہے، تو اس کی ڈیفینیشن کو اگر دیکھا جائے تو نارملی یہ پاورٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا رہنے کے لیے گھر ہے، چھت ہے، اور کیا پینے کے لیے صاف پانی ہے۔ تو یہ بیسک نیڈز کو اس میں دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں پھر پاورٹی کی بہت ساری اور کیٹیگریز بھی ہیں، اس کے لیولز ہیں۔ بہرحال ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی، اور بعض لوگ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اگر پہلے یہ تھا کہ اسٹینڈرڈ ورلڈ بینک کا کہ اس میں دیکھا گیا کہ اگر پر ڈے ایک بندے کی $1 آمدن ہے تو وہ اس کو پاورٹی لائن کے حساب سے غریب سمجھا جاتا تھا۔ اور لیکن اب جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ $3.2 کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی آمدن پر ڈے اتنی ہے، تو اس حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال جو پاورٹی کے اسٹیٹسٹکس ہیں ورلڈ وائڈ، تو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو 800 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں 64 یا 62 کروڑ تقریباً ایسے ہیں جن کے لیے رہنے کے لیے چھت اویلیبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اس میں 40 کروڑ تقریباً ایسے ہیں جن کے پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، اور اس میں تقریباً 22 کروڑ ایسے ہیں جن کو طبی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے 2 ارب اگر بچے ہیں تو ان میں 1 بچے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی پاورٹی کے لحاظ سے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان میں ستمبر 2021 کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں گیون بائی ورلڈ بینک، تو ان کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق جو ہماری رینکنگ ہے وہ ہے جی ہم 154 نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 189 کنٹریز۔ اور HDI جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے دیٹ از 0.557، تو جو کہ دیٹ از لوئسٹ ان دا ایشیا آفٹر یمن اینڈ افغانستان۔ تو یہ ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں، اور ہمارے تقریباً 40% ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی تقریباً 4 کروڑ لوگ ہیں ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وٹ آر اٹس روٹ کازز، کہ یہ اتنا بڑا گیپ کیسے کریٹ ہو گیا ہے اور اس کی مین ریزنز کیا ہیں۔ تو میرا جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یو مے ڈس ایگری ود دیٹ، اور ڈیفینیٹلی آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، اور اس میں فردر ریسرچرز اور اکانومسٹ اور وہ مل جل کے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں فردر۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اس میں یہ جو سودی نظام ہے، ہم ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ میں یا اسلام میں پاکستان میں انیشل لیول پہ بھی اگر اس کو اپلائی کریں انشاءاللہ، تو اس میں ہم نے جو مین ریزن ہے، روٹ کازز ہیں، ان کو ایلیمینیٹ پہلے تو کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے جس میں غریب دن بدن غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ پیسے کی ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی ہوتی جا رہی۔ تو آئی تھنک دیٹ از دا مین روٹ کاز، تو جو کہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا جو گیپ کریٹ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب سود ختم ہوگا تو اس میں کئی لوگ ریلیکس ہو جائیں گے،
اور دوسرا اس میں کیپٹلزم کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا، اور جو کیپٹلزم کے خاتمے سے اور پھر زکوٰۃ کا نظام بھی رائج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جتنا پیسہ آئے گا، اب چند ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس پورے پاکستان سے زیادہ ان کے پاس پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور چند غریب ہیں، بہت زیادہ غریبوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی اسلامک سلوشن بیسڈ سلوشن از دا اونلی پاسبلٹی۔ تو اسی کے ہی تھرو ہم یہ پرابلمز انشاءاللہ حل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیپٹلزم کا بھی خاتمہ ہو جائے اور جاگیردارانہ نظام کا جب خاتمہ ہوگا تو اور اس میں ایگریکلچر سائیڈ پہ کیونکہ 40 to 50% لوگ جب ایگریکلچر سے جڑیں گے، جو کہ ریسنٹلی 20% ایسے ہیں جو ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ایگریکلچر میں کسان کو جب اس کی جاگیردارانہ نظام سے نجات ملے گی تو وہ انشاءاللہ اپنی زمین پہ خود خوب محنت کریں گے اور اپنی آمدن کمائیں گے، اور ان سے ان کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھے گی، اور پھر بچے جو چائلڈ لیبر ہے اس کے مسائل سے بھی جان چھوٹے گی۔ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی ایڈمیشن دیں گے، جس سے ہمارا جو 60% لٹریسی ریٹ ہے اس میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ تو دیز آر بیسیکلی اسلامک بیس سلوشنز۔ تو یعنی ہم کیپٹلزم کا خاتمہ کر دیں، سودی نظام کا خاتمہ کر دیں، اور بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے زکوٰۃ کا نظام اگر رائج کر دیں انشاءاللہ، اور جاگیردارانہ نظام ختم کر دیں، تو اور پیسے کو ایکولی بیت المال میں جب آئیں تو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں، اور پراپر پلاننگ کر دی جائے اور ایکولی ساروں میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک اسپیشل میکنزم اور جو ٹیکنالوجی بھی کی بھی ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ہیلپ لی جا سکتی ہے، اور بہتر سے بہترین انداز میں ہم اس پاورٹی کو جلد سے جلد ختم کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔